ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، لوگ کہتے ہیں بقول کچھ لوگوں کے کہ ملک میں جمہوریت ہے، لیکن ایسی جمہوریت جس میں عوام کو کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ عوام پس رہی ہے۔ ایک طرف ملک لا اینڈ آرڈر سچویشن کی جو سچویشن ہے وہ عروج پہ ہے، اور دوسری طرف کرپشن نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو چل رہی ہے یہ ملک کو اس کرائسس سے نکال کے لے جائے گی، جبکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے ہمارے ملک کو جکڑ لیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور اس ملک کے اہم چیزوں کو پرائیویٹائز کر کے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ ٹکڑوں میں بڑھ جائے۔ کیا ایسے موقع پہ جب یہ حکومت نہیں چل رہی ہے تو لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم ہو سکتا ہے؟ کیا ہم حالات جنگ میں ہیں؟ اور اگر ہم حالات جنگ میں ہیں اور اس ملک کو بچانے کے لیے وہ کون سا ادارہ ہے جو اس وقت منظم ہے اور جو اس وقت ملک کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ یقیناً سب جانتے ہیں کہ دو ادارے ایک ایسے ہیں اس وقت، ایک عدلیہ اور دوسری فوج، افواج پاکستان۔ اس وقت پاکستان کے وہ لوگ جو پیٹریوٹک ہیں، جو محب وطن ہیں، جو پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سے طریقے ہیں اور کس طریقے سے اور کیا حالات ہیں اس وقت ملک میں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے جو بہت اہم گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہیں جناب زید حامد صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں۔ زید حامد صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ اسلام آباد اسٹوڈیو میں آئے ہیں، اور آج ہم آپ سے کھل کر بات کریں گے۔ آج آپ بتائیے ہمارے پلیٹ فارم سے وہ لوگ خاص طور پہ جو پاکستانی پیٹریوٹک ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے پاکستانی کی جو پاکستان سے محبت کرتی ہے، کہ اس وقت جو حکومت کی سچویشن ہے، کیا حالات ہیں اس وقت، اور کس طریقے سے کیا ہم یہ حکومت صحیح چل رہی ہے، اور اگر نہیں چل رہی ہے تو کیا دوسری حکومت لائی جائے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری حکومت لائی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں لا سکتی تو کیا ہم حالات جنگ میں ہیں، اور اگر حالات جنگ میں ہیں تو پھر کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ زید حامد صاحب۔ جی دانش، ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ امریکنز نے یہ ڈیموکریسی جو پاکستان میں یہ لے کر آئے ہیں پرویز مشرف کے بعد، پرویز مشرف کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک امریکن الائے تھے، وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں امریکہ کی پالیسی اور مرضی پر کرتے رہے۔ تو پھر امریکنز کو کیا پڑی تھی کہ ان کو تبدیل کر کے اس جمہوریت کو پاکستان میں لے کر آئے؟ امریکنز مصر کے حسنی مبارک کو تبدیل نہیں کرتے، مڈل ایسٹ کے باقی ڈکٹیٹرز کو تبدیل نہیں کرتے، مشرف کو کیوں تبدیل کیا انہوں نے؟ وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس تھے، وہ کون سے ایسے کام تھے جو مشرف اگر چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے یا کرنا نہیں چاہتے تھے، جس کے لیے ایک کمزور، انکمپٹنٹ اور کرپٹ حکومت کی ضرورت تھی سی آئی اے کو پاکستان پر مسلط کر کے، کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے وہ نیکسٹ ایف پیک ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ جو نئی اسٹریٹجی اوباما نے دی ہے، ایف پیک ڈاکٹرن، جس کے تحت افغانستان اور پاکستان دونوں ہی میدان جنگ ہوں گے۔ ایف پیک صرف ایک سیاسی ڈاکٹرن نہیں ہے، ایک ملٹری ڈاکٹرن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آج کل کے چھوٹے بچے تو واقف بھی نہیں ہیں، 1990 کی دہائی میں ایک بہت بڑا ملک دنیا میں ہوا کرتا تھا یوگوسلاویہ کے نام سے، اور یوگوسلاویہ کو انہوں نے توڑا ہے اور 6-7 چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس اسٹریٹجی کو یوگوسلاویہ ڈاکٹرن کہا جاتا تھا۔ پاکستان میں 21ویں صدی کے آغاز میں یہی ڈاکٹرن یہ پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے تھے، جس کو یہ کہتے ہیں بلڈ بارڈرز۔ عراق میں آپ نے دیکھا ہے کہ کردستان کا الگ خطہ انہوں نے الگ کر دیا ہے، جنوب کو الگ کر رہے ہیں، سینٹرل سنی ریجن کو الگ کر رہے ہیں، کہیں سیکٹیرین بنیادوں پر، کہیں قومیت پہ، کہیں لسانیت پہ، یہ مسلمان ملکوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اب افغانستان میں بھی یہی پلان ان کا ہے کہ افغانستان کے پشتون ریجنز کو الگ کر دیں، تاجک ازبک ہزارہ ریجنز کو الگ کر دیں۔ یہی پلان یہ سوڈان میں اپلائی کر رہے ہیں کہ سوڈان کے جنوب کو توڑ کر الگ کر دیا جائے۔ کئی بڑے بڑے مسلمان ملکوں کو توڑنے کا پلان ہے، جس میں سعودی عربیہ اور پاکستان بھی شامل ہے۔ لہٰذا یہ جمہوریت جو لائی گئی تھی، یہ ایک ایسی ڈاکٹرن کے تحت لائی گئی تھی جس کو 4th جنریشن وار کہتے ہیں۔
फोर्थ जनरेशन वॉर का मतलब है कि मुल्क में अनार्की और क्योस बर्पा किया जाए दहशतगर्दों के जरिए, ट्राइबल एरियाज में बलूचिस्तान में एक ऐसी बगावत तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जरिए कि पूरे मुल्क में इतनी अनार्की हो जाए कि फिर दुनिया ये कहे कि पाकिस्तान के एटमी हथियार गैर महफूज हैं, दुश्मनों के हाथों में जाने वाले हैं, लिहाजा पाकिस्तान से उसके एटमी हथियार ले लिए जाएं। सियासी तौर पर इतनी करप्ट और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत हो कि सूबाइयत, लिसानियत, कौमियत में कौम को तोड़कर अलग कर दे, इतनी करप्ट हो कि आईएमएफ की पॉलिसीज पर चले और आईएमएफ के जरिए टैक्सेस लगाकर बिजली, पानी, गैस का बहरान पैदा करके और प्राइवेटाइजेशन के जरिए इस मुल्क की इकोनॉमी को इस तरह तोड़ दिया जाए कि इसके बाद पाकिस्तान एक फेल्ड और डिसफंक्शनल स्टेट के तौर पर नाउजुबिल्ला हिस्से बखरे कर दिए जाएं इसके। सो ये फोर्थ जनरेशन वॉर थी। ये डेमोक्रेसी सीआईए लेकर आई थी। इस डेमोक्रेसी का मकसद ही यही था। देखिए, आजकल बात की जाती है कि पाकिस्तान का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं तो आइन के तहत तो इस पूरी पार्लियामेंट, इसके कैबिनेट, इसके मिनिस्टर्स, उसके तमाम आला ओहदेदारान इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते, क्योंकि आर्टिकल 63 और 64 के तहत वो तमाम अफराद जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे यकीन ना रखें, जो करप्ट हो और जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान ना हो, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं बन सकते। यहां के वुज़रा का हाल यह है कि वो कुल अल्लाह अहद पूरी नहीं पढ़ सकते। यहां की सियासी जमातें ऐसी हैं कि फ्रंटियर में जो सियासी जमात है उनके बड़ों ने पाकिस्तान में दफन होना ही पसंद नहीं किया, उनको इतनी नफरत थी पाकिस्तान से। कुछ मजहबी जमातें जो हुकूमत के एलाइड हैं, ये वो हैं कि जिनके बुजुर्ग कहते थे कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हैं, और फिर जो करप्शन के केसेस इनके ऊपर हैं। देखिए, आइन की अगर बात करते हैं तो इनमें से ये पूरी पार्लियामेंट बाहर हो जाती है आर्टिकल 63 और 64 के तहत, और ना ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे यकीन रखते हैं, ना ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, ना ये साफ सुथरे मुसलमान हैं कि इनके हाथ और दिल और जबान पाक हो कि ये मुसलमानों की क़यादत कर सकें। जायद यहां पे ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के इदारे, अगर ये जमहूरियत आप कहते हैं ये नहीं है, और ये जो जितने भी लोग हैं पार्लियामेंट में ये आर्टिकल 62, 63 के तहत, 64 के तहत यकीनन ये क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप सही कह रहे हैं। और हमारी ये हुकूमत आइन की सारी पासदारी की बात करती है, लेकिन पिक एंड चूज, जहां ये डिस्क्वालीफाई होते हैं आइन के तहत, वहां इन्हें आइन नहीं चाहिए, और जहां इनको अपने मकासद के लिए वहां आइन की बात करते हैं। हमारे इदारे इतने कमजोर क्यों हो गए, क्या वजूहात है, क्या कहेंगे आप? देखिए दानिश, हम जिस कहत से गुजर रहे हैं ना, ये माशी कहत नहीं है। हमें पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहतो रिजाल से गुजर रहे हैं। हमारे पास मर्द नहीं है, गैरतमंद लोग, हुकूमत और इख्तियार, साहिब इख्तियार लोगों में, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, जो पैट्रियट्स हैं, जो पाकिस्तान पर दिल जिगर जान कुर्बान करते हैं, जो इसको मदीना सानी समझते हैं, जो इसको अल्लाह उसके रसूल की मुकद्दस इमानत समझते हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं। वो हमारे सिपाही हैं जो एक इंसर्जेंसी और बगावत रोकने के लिए 10-15 हजार से ज्यादा हम अपने सोल्जर और सिपाही शहीद करवा चुके हैं। इस कौम के अजीम तरीन बेटे हम अपने शहीद करवा चुके हैं। वो सिविलियंस हैं जो जाने दे रहे हैं, वो माएँ हैं जो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए सिर्फ बिजली, पानी, गैस के लिए रोती मरती फिर रही हैं। और हुक्मरानों का आलम यह है कि हज जैसे मुकद्दस फरीजे पर भी ये अपने कमीशन और किकबैक्स और हराम कमाने से बाज नहीं आते हैं। देखिए, जहां तक इदारों का ताल्लुक है, अब इस वक्त बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 2 इदारे बाकी रह गए हैं जो पाकिस्तान की आबरू की किसी हद तक हिफाजत कर सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा पाकिस्तान फौज तो अपने दिल जिगर जान कुर्बान कर ही रही है। अब बात यह है कि इस वक्त आप अगर अखबार उठा के देखिए, पाकिस्तानी मीडिया को देखिए, पाकिस्तान की सियासी, माशी, माशरती सूरत हाल को देखिए, तो एक अनार्की बिल्ड हो चुकी है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। कंफ्यूजन कहां पे आ रही है? कंफ्यूजन ये आती है कि पाकिस्तान को एक जंग मुसल्लत की गई है जिसको फोर्थ जनरेशन वॉर कहते हैं। कौम, हुकूमत, पाकिस्तान की जुडिशरी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम हालत जंग में हैं। नतीजा ये होता है कि हालत जंग में आप सिविलियन कवानीन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उस हुकूमत के जरिए जो हुकूमत वजूद ही नहीं रखती। यानी मिसाल हम आपको सवात की दें। अब सवात का पूरे एरिया जब दहशतगर्दों ने उस पर कब्जा कर लिया, आर्मी को एक हाई इंटेंसिटी जंग करनी पड़ी। वहां पर कोई सिविलियन हुकूमत का वजूद नहीं था, आप हालत जंग में थे। आपने वहां पर जंग की, जंग के दौरान वहां मार्शल लॉ लगाया गया, एक फौजी कवानीन के तहत उस इलाके को साफ किया गया और साफ करके अब उसको सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया जा सकता है। यही पूरा मामला पूरे मुल्क के साथ है, हो ये रहा है। अब आप नोट कीजिए, पिछले 11 साल में
تقریباً 11 سال میں ایک دہشت گرد کو بھی پاکستان میں عدالتی نظام کے ذریعے سزائے موت نہیں دی گئی. تمام جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا ہے. حال یہ ہے کہ بڑے بڑے دہشت گرد جو سوسائڈ جیکٹس کے ساتھ بڑے بڑے میریٹ کے دھماکے ہوں, فوجی افسروں کو شہید کرنے کے ہوں, پورے ملک میں دھماکے کرنے کے پکڑے جاتے ہیں, پولیس چالان بنا کے ان کو عدالت میں دیتی ہے اور کوئی گواہ پیش نہیں ہوتا, کوئی جج فیصلے نہیں کرتا, عدالت ان کو بری کر دیتی ہے. آرمی ایکٹ میں ایک قانون موجود ہے جس کے تحت وہ تمام کمبیٹنٹ سویلینز کے جو فوج کے خلاف لڑیں, ملک کے خلاف لڑیں, ان کو بھی پریزنر آف وار, ان کو بھی ایک کورٹ مارشل کے ذریعے سزا دی جا سکتی ہے. آرمی نے ابھی تک یہ لا انووک نہیں کیا, استعمال نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 11 آدمی جو اڈیالہ جیل سے اٹھائے گئے تھے, ان کے بارے میں جب سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ایجنسیز نے ان آدمیوں کو کیوں اٹھایا, تو پہلی مرتبہ آرمی نے اپنا وہ کلاز انووک کیا کہ صاحب یہ حالت جنگ میں پکڑے گئے ہوئے لوگ تھے, ان کو عدالتوں نے بری کر دیا تھا, اب ان کو فوج نے لیا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا. اب یہ المیہ ہے کہ آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو اربن انوائرمنٹ میں ہے, جو شہروں میں لڑی جا رہی ہے. انڈین فوجی جب آپ جنگ کر کے پکڑتے ہیں تو پاک فوج انڈین فوجیوں کو پولیس کے حوالے نہیں کرتی. اب دس از سم تھنگ دیٹ دس گورنمنٹ اسٹیٹ جوڈیشری مسٹ ریئلائز کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے 2 مسئلے ہیں جس نے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا. ایک دہشت گردی ہے, اور دہشت گردی کو ہم اس لیے قابو نہیں پا رہے کہ عدلیہ کولیپس کر چکی ہے, جوڈیشری فیصلے نہیں کر رہی, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ان دہشت گردوں کے خلاف فیصلے نہیں دے رہے. آپ مارشل لا لگانا نہیں چاہتے, آپ یہ نہیں چاہتے کہ ان دہشت گردوں کو ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے, یہ بھی آپ نہیں کر رہے. دوسرا ایشو ہے کرپشن کا. کرپشن کا عالم یہ ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں سے لے کر مقدس ترین ڈیوٹیز تک, حج کے معاملے تک اس قدر کرپشن ہے, استغفر اللہ, کہ آپ اندازہ کیجئے صرف 2010 میں ایسٹیمیٹ ہے کہ 1000 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے اس پاکستان میں. ہم نے پچھلے 20 ماہ میں 20 ارب ڈالر آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے, اور وہ 20 ارب ڈالر کدھر گئے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پرابلی سوئز اکاؤنٹس میں نکلیں گے آخر میں جا کے یہ. تو اب اس حالت میں آپ بتائیے, مارشل لا کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی تو کولیپس ڈیموکریسی. اس ڈیموکریسی کو مزید اگر آپ نے 6 مہینے چلنے دیا تو نعوذ باللہ ملک یوگوسلاویہ کی طرح ٹوٹ جائے گا. مارشل لا کوئی علاج نہیں ہے, آپ مارشل لا لگا نہیں سکتے. مارشل لا کو کسی صورت میں کسی مسائل کا حل نہیں ہوتا, تو پھر ہم کریں تو کیا کریں. ایک بات یہاں پر اس کے علاوہ بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ نے ذکر کیا, آپ نے کہا جی مارشل لا اس کا حل نہیں ہے, اور موجودہ حکومت کو اگر مزید چلنے دیا گیا تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. تو ایسی صورتحال میں کیا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جو بھی ہے اس میں کوئی ایسا راستہ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے اس موجودہ سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکے, اور وہ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ادارے اپنے فرائض پورے نہیں کریں گے تو پھر یا تو طالبان کی طرح کی دہشت گردی اس جگہ کو فل کرے گی, یا سٹریٹ انارکی ہوگی, آوارگی ہوگی, جو اس وقت کراچی سے لے کر پورے پاکستان کی سڑکوں پر ہمیں نظر آ رہی ہے. اس وقت پاکستان کے قانون کے تحت سپریم کورٹ میں درجنوں کیسز چل رہے ہیں تمام حکمرانوں کے خلاف, بڑے بڑے عہدوں کے خلاف, کرپشن کے. سپریم کورٹ ان کا فیصلہ اگر پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق کر دے تو یہ تمام حکومت اور پارلیمنٹ خود بخود ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کیا جا رہا. این آر او میں 8000 کے قریب کرپٹ لوگوں کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ اپنے فیصلوں کو عمل درآمد کرنے کے لیے آرمی کو طلب کر سکے. ان فیصلوں کو انفورس کرنا ہے. آپ کو دہشت گردوں کو بھی سزا دینی ہے, کرپٹ کو بھی سزا دینی ہے. سپریم کورٹ اپنی ڈیوٹی اگر نہیں کرتی ہے تو پھر انارکی ہے, اور انارکی زیادہ بڑھے گی تو پھر فوج مجبوراً ٹیک اوور کرے گی. اس کو روکنا ہے. روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ڈیلیور کرے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس حکومت کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے سپریم کورٹ کے ذریعے, جو کہ پاکستان کے آئین کے تحت یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, چونکہ آرٹیکل 62, 63, 64 کے تحت یہ نہ آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتے ہیں, نہ ان کو قل اللہ احد پڑھنے کے لیے آتی ہے, پریکٹسنگ مسلم یہ ہے نہیں, اور اس کے بعد کرپشن کا یہ عالم ہے کہ مذاق بن گیا ہے پاکستان کا. تو یہ تو, اور صرف جو چیز پرابلم کرتی ہے, پاکستان کے آئین میں کیئر ٹیکرز کی گنجائش موجود ہے, ان کو ڈسکوالیفائی کریں, کیئر ٹیکرز لے کر آئیں. لیکن ایک یہاں پہ انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کو کرنی پڑے گی کہ دیکھیے آئین میں کیئر ٹیکرز کے لیے 3 مہینے کی گنجائش ہے. پاکستان کی ریاست مقدس ہے. یہ جو آئین 73 میں بنایا گیا تھا یہ لائرز نے, وکیلوں نے بنایا ہے.
اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے. صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے جس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ہر حکومت نے اس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس لے کر آئے. اس وقت اگر سپریم کورٹ اس کانسٹیٹیوشن کو اس طرح انٹرپریٹ کرتی ہے کہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے یہ حالت امن کے لیے ہے, کہ جب ملک پیس ٹائم میں ہو, ایک حکومت جائے, کیئر ٹیکرز آئیں, 3 مہینے میں دوبارہ الیکشن کرا کے آپ آگے چل پڑیں, اس وقت آپ ملک میں الیکشن نہیں کرا سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الیکشنز کرانے کا. مڈ ٹرم کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کریں. فوج 2 جنگیں لڑ رہی ہے, اپنے ملک میں ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ ہے, سیلاب اور مختلف قسم کے آفات کے اندر فوج شامل ہوئی ہے, ان میں ریلیف آپریشن دے رہی ہے. فوج کے پاس اب کیونکہ الیکشن کرانے کے لیے بھی آپ کو فوج طلب کرنی پڑے گی, اور پھر الیکشن کس کا کرائیں؟ اس کا الیکشن کرائیں جو این آر او کی کرپٹ ہیں, ان کا الیکشن کرائیں جن پہ کیسز ہیں, ان کا الیکشن کرائیں جو آرٹیکل 63 یا 64 کے تحت ڈسکوالیفائی ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو پھر الیکشن کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ کو صرف یہ انٹرپریٹ کرنا ہے کہ جو 3 مہینے کا کیئر ٹیکر پیریڈ ہے یہ 3 مہینے کا نہیں, اس کو حالت جنگ میں, ایک اسٹیٹ آف وار میں, اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں اس کو 3 سال تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. ہمیں 3 سال تک پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹک کیئر ٹیکرز چاہیے جو پاکستان میں دہشت گردی اور کرپشن کا خاتمہ کریں. 3 سال کے اندر آپ سسٹم سٹیبلائز کر دیں, اس کے بعد جو مرضی الیکشن کرائیں. میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا, زید عامر صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں یہاں پہ روکوں گا. ناظرین, زید عامر صاحب نے کہا کہ موجودہ جو قوانین ہیں, جو کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر حالات جنگ ہے تو حالات جنگ میں سول قوانین نہیں چلتے ہیں, اور فوج جب بھی ایسے موقع پہ فوج نے ملک بچانے کے لیے جب بھی اپنے قوانین کے تحت انٹر ہونے کی کوشش کی گئی, یہی وہ سویلین جو لاز ہیں, یہی وہ سویلین لاز ہیں, یہی وہ سویلین لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ رجسٹ کیا. اور رجسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آج 10 سال کے اندر زید عامر صاحب نے کہا کہ کوئی ایک دہشت گرد جو ہے اس کو پھانسی نہیں ہوئی, بلکہ وہ میجورٹی آف دا دہشت گرد جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب دہشت گردی کرنے کے بعد پکڑا جاتا ہے اور وہ جب رہا ہو جاتا ہے تو اس کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہوں گے, اور جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کے حوصلے کتنے بلند ہو جاتے ہیں. تو اس موقع پہ یہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ حالت جنگ ہے, اور حالت جنگ میں ایک ایسی حکومت کو آنا چاہیے, سپریم کورٹ کو انٹرپریٹیشن کرنا چاہیے, اور 3 مہینے کے لیے نہیں بلکہ 3 سال کے لیے حکومت آنی چاہیے. اب میں یہ سوال کروں گا بریک کے بعد زید عامر کے پاس سے کہ کون لائے گا اور کہاں سے آئیں گے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو کرپشن بھری ہوئی ہے, سیاستدانوں میں, بیوروکریسی میں کرپشن بھری ہوئی ہے, تو یہ اچھے اور پیٹریوٹک لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یہ سوال ہے میرا جو میں بریک کے بعد کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک سے پہلے یہ سوال لے کے چل رہے ہیں کہ ہمیں جس طرح زید عامر صاحب نے کہا کہ نہ تو یہ ملک جو جمہوریت کے نام پر اس وقت چل رہا ہے اس میں انارکی ہے, حالات ہیں, ادارے کرپشن سے تباہ ہو چکے ہیں, سیاستدان جو ہیں وہ جس قسم کے عمل کر رہے ہیں وہ 62-63 کے تحت پارلیمنٹ کے تمام اراکین جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. اس موقع پہ انہوں نے کہا 2 ہی ادارے ہیں, ایک افواج پاکستان اور ایک سپریم کورٹ, جنہیں فیصلہ کرنا ہے. موجودہ حکومت اگر وہ چلتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں ہی یہ ملک بہت برے حالات میں چلا جائے گا. آئی ایم ایف نے جکڑ لیا ہے, اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ انٹیریم گورنمنٹ ہی لانی پڑے گی کیونکہ مارشل لا حل نہیں ہے. فوج اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن اور دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے. تو اس وقت ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر یہ انٹیریم گورنمنٹ لاتے ہیں تو کن لوگوں کو لایا جائے زید صاحب, کیونکہ بظاہر تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاستدان کرپٹ ہو چکے ہیں, تو کن لوگوں کو لایا جائے جو پیٹریوٹک ہوں اور جو اس ملک کو لے کر, اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے اور قانون کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے کہ حالت جنگ میں 3 مہینہ نہیں 3 سال دیا جائے, تو اس قومی حکومت میں کہاں سے لوگ لائیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ دانش ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اس پاکستان کے سر پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے. یہ بات کہنا کہ اس پاکستان میں اس سے پیار کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ کہنا کہ اس پاکستان پر قربان ہونے والے لوگ نہیں ہیں, یہ تو پاکستان کی, اسلام کی اور مسلمانوں کی توہین ہوگی. اس پاکستان میں زیادہ تر
अक्सरियत तमाम के तमाम पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। ये जो हमारे सिपाही, हमारे सोल्जर्स, हमारे ऑफिसर्स जो फ्रंट लाइन पर जाने कुर्बान कर रहे हैं, हमारे वो साइंसदान जिन्होंने दिन रात एक करके इस पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया है, हमारे वो तमाम इदारे जो आज पाकिस्तान में इस तमाम करप्शन के बावजूद चल रहे हैं, तो पेट्रियोटिक एलिमेंट्स की वजह से चल रहे हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वालों की वजह से चल रहे हैं। ये कहना कि 18 करोड़ की इस कौम में हमको 20 या 25 पाकिस्तान से प्यार करने वाले केपेबल, कॉम्पिटेंट और समझदार और ज़हीन पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे, ये तो तौहीन है पाकिस्तानियों की। ऐसी बात नहीं है। हर महकमे में, हर इदारे में, बड़े से बड़े करप्ट इदारे में भी, पुलिस के अंदर भी अल्लाह के वली मिलेंगे आपको, सीबीआर में भी अल्लाह के वली बैठे हैं। आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के अलावा कोई सिविलियन इदारा उठा लीजिए, इस हुकूमत के अंदर भी नेक लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके सिस्टम में, निजाम में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। एवरीबॉडी नोस कि करप्ट कौन है। इसका सिर्फ चंद एक क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं। आपको एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन तो यस बनाना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन तो हो नहीं रहे, तो इलेक्शन कमीशन का फिर आपने क्या करना है, एक सिलेक्शन कमीशन बनाना है। सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा है जिस हम बार बार कह रहे हैं कि उस पर बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है आइन को इंटरप्रेट करने की, क्योंकि फौज आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं करती। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी तो फिर अनार्की है। अनार्की को रोकने के लिए फौज आएगी, मार्शल लॉ लगेगा। इसको रोकना है। इसके लिए आप इस हुकूमत को डिस्क्वालीफाई करते हैं। देखिए, आपके तारीख में 20 केयर टेकर गवर्नमेंट्स आई हैं, उनको कौन लेकर आया, उनको किसने सिलेक्ट किया? इस दफा सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको सख्त करना पड़ेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको आइन के आर्टिकल्स के मुताबिक करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से प्यार करें, वो करप्ट ना हो और वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हो। कुछ शर्तें और हम बता देते हैं कि जो ऐड करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स आइंदा पाकिस्तान में कोई ओहदा नहीं रख सके जिसके एसेट्स, जिसके वसाइल, जिसकी दौलत मुल्क से बाहर रखी हुई हो। पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा पार्टिसिपेट ही ना कर सके किसी सरकारी महकमे में जिसकी दौलत मुल्क से बाहर हो, जो टैक्स ना पे करता हो, जिसके आमदनी और खर्च के वसाइल का किसी को ना मालूम हो। देखिए, ईरान का मॉडल लीजिए। ईरान का मॉडल एक बहुत समझदार मॉडल है। ईरान में कोई सियासी जमातें नहीं है। ईरान में खुला इलेक्शन होता है, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराते हैं। ईरान में उन्होंने क्या किया है कि एक पावरफुल इलेक्शन कमीशन बनाया है जो पूरे मुल्क से 6 या 7 बेहतरीन लोग सेलेक्ट करते हैं और फिर अपनी कौम से कहते हैं कि इन 6 या 7 लोगों में से जिसको चाहो सदर बना लो। जब आपके पास एक सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना महदूद हो, इतने पैट्रियोटिक, अपने मुल्क से, अपने नजरियात से प्यार करने वाले लोगों को वो सिलेक्ट करके ऊपर लाते हैं, तो फिर उनका सदर अहमदी निजात जैसा आता है जो अपनी कौम में सबसे दरवेश आदमी है, जो अपनी कौम के लिए सबसे बेहतर आदमी है। क्या इस किस्म का सेटअप हम पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं बना सकते कि हम सुप्रीम कोर्ट, आर्मी, दानिश्वर, मीडिया मिलकर एक हम ऐसा क्राइटेरिया बना लें कि इस मुल्क से 20 बेहतरीन अफराद को चुनेंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जिंदगी का यह है कि वो हलाल रिस्क खाते रहे, वो 18 घंटे पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनका कोई मुल्क से बाहर एसेट नहीं है, वो फकीर और दरवेश हैं कि जिनके पास दुनिया भी इन्होंने कोई नहीं कमाई, सिर्फ अपनी तनख्वाह पे गुजारा किया। ऐसे लोग इस मुल्क में हजारों लाखों हैं। हम क्यों सिर्फ ये कि ये करप्ट सिस्टम, ये करप्ट लोग, इनको लाना नहीं चाहते। वंस यू ब्रिंग दीज पीपल, आपको इमरजेंसी लॉज तो डेफिनेटली अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। इमरजेंसी लॉज का मतलब है कि आपको आर्मी के वो आर्टिकल इन्वोक करने पड़ेंगे जिसके तहत दहशतगर्दों को कोर्ट मार्शल किया जा सके। सिविलियन अदालतें अभी इस काबिल नहीं है, इतनी तरबियत उनकी नहीं हुई भी कि दहशतगर्दी के इस तूफान को रोक सकें। इस काम को मिलिट्री कोर्ट्स को ही करना पड़ेगा। कम से कम सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स को आपको इन्वोक करना पड़ेगा, आर्मी के आर्टिकल्स को, वो आर्टिकल्स कि जो अलाउ करते हैं कोर्ट मार्शल उन सिविलियन दहशतगर्दों का जो रियासत के खिलाफ लड़ रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी करप्शन के खिलाफ करनी पड़ेगी। एनआरओ के केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, ये ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की है। दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट के तहत हैंडल कीजिए, करप्शन को सुप्रीम कोर्ट के जरिए कीजिए। ये दो इदारे मिलकर पाकिस्तान को 3 साल में इंशाअल्लाह दुनिया की अजीम तरीन ताकत बना सकते हैं। हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं है। सिर्फ यही मिसाल देखिए कि चंद दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर समर मुबारकमंद ने यह बयान भी दिया था कि बलूचिस्तान की रिकोडिक की जो गोल्ड माइन है, कम से कम 300 अरब के करीब वहां सोना और कॉपर रखा हुआ है। और इतनी बड़ी गोल्ड माइन पाकिस्तान में है कि चीन से लेकर ग्वादर तक खोदते जाइए आप, खोदते खोदते थक जाएंगे, सोना निकलना बंद नहीं होगा। थर के कोयले के जखायर देख लें, हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ कोयला हमारे पास वहां रखा है, तेल और गैस के जखायर हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गल्ला पैदा करने वाले, सबसे ज्यादा फल पैदा करने वाले हम लोग हैं। अल्लाह ने इतना कुछ हमें दिया है।
ہم صرف مارے جاتے ہیں ناپاک اور پلیت حکمرانوں کی وجہ سے، جن کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ غفلت میں رکھا ہے ان کو کثرت کی ہوس نے، حتیٰ کہ یہ قبروں میں جا پہنچے اور قبروں میں جا رہے ہیں۔ ایک سوال جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ میرٹ پر فیصلہ کرے، اور جہاں وہ دہشت گردوں کو یا کرپٹ جو لوگ ہیں، جو بھی سیاستدان کرپٹ ہے، جو بھی بیوروکریٹس ہے، اس کی جو ہے وہ آپ کے احتساب کرے۔ ایک طرف آرمی کا آپ نے کہا کہ جی آرمی جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی جب ملک حالات جنگ میں ہے تو آرمی کو اپنے اس لاز کو لانا پڑے گا، اور جب تک وہ لاز کو نہیں لائے گی یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی اور دہشت گرد چھوٹتے رہیں گے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کے نظام کے اندر، پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بیرونی طاقتوں کا جو اثر رسوخ آ گیا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی افواج پاکستان جو ہے ان کے اشاروں کو رد کرتی ہوئی، ان کے ٹارگٹ کو توڑتی ہوئی پاکستان کو بکھرنے سے بچائے؟ کیسے ہو سکے گا؟ دانش کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ امریکہ کو خود دیکھیے، امریکہ 2 جنگوں میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ امریکہ افغانستان میں بھی پھنسا ہوا ہے اور عراق میں بھی پھنسا ہوا ہے، اور اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ ایک اور جنگ مسلط کر سکیں۔ ہم نے صرف ان کی نیٹو کی سپلائی لائنز بند کی 10 دنوں کے لیے، اور امریکن سفیر جو کہ وائس رائے نعوذ باللہ خدا بن کے گھومتا تھا پاکستان میں، وہ بھیک مانگتا ہوا آیا، معافیا مانگتے ہوئے یہ لوگ آئے۔ ان لوگوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان چین کے ساتھ ہم بڑا قریبی دفاعی تعاون کر رہے ہیں، ایران ہمارے ساتھ ہے، رشیا اس وقت چاہتا یہ ہے پاکستان سے تعلقات کو بہتر کرے۔ ایشین ممالک، ہم اس بلاک کے گریٹر مڈل ایسٹ کے یہ مسلمان ممالک مل کر ایک کلیکٹیو سیکیورٹی بلاک بنا سکتے ہیں۔ اس وقت چین ہر لحاظ سے پاکستان کو تعاون کر رہا ہے، پولیٹیکل بھی، اکنامک بھی، ملٹری بھی، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امریکن یا نیٹو فورسز کچھ نہیں کر سکتی ہمارے ساتھ اگر ہم لک ایسٹ یا لک ود ان دا ریجن کی پالیسی کو اختیار کریں۔ ابھی تک نیٹو کی سپلائیز ہمارے تھرو جا رہی ہیں، اگر پاکستان نیٹو کی سپلائیز کو بند کر دیتا ہے تو 1.5 لاکھ امریکن نیٹو اور بلیک واٹرز افغانستان میں جانوروں کی طرح مارے جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے ہم بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں، ہمیں صرف غیرت مند حکمران چاہیے۔ دیکھیے مثال ہم قائد اعظم کی دیتے ہیں آپ کو۔ قائد اعظم نے 1935 سے 45 تک پاکستان بنا بھی نہیں ہے، اس وقت مسئلہ فلسطین پر قائد اعظم نے انگریزوں اور امریکنز کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور کہا کہ اگر مسئلہ فلسطین میں مسلمانوں کے مفادات کے خلاف بات کی تو مسلم دنیا میں آگ لگا دیں گے۔ دیکھیے غیرت ایک چیز ہوتی ہے، عزت اور ڈگنیٹی اور آنر ایک چیز ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی متا نہیں ہے مرد مومن کی یا ایک مسلمان ملک کی۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، علامہ اقبال نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ طائر اللہ ہوتی اس رزق سے، موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ غیرت مندوں کو، شیروں اور دلیروں کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب آپ ان پیٹریاٹس کی بات کرتے ہیں جو پاکستان پر قربان ہونے والے ہوں گے، پاکستان کا دفاع کرنے والے ہوں گے، تو پھر کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے مثال دیجئے، ایران کا انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے وینزویلا کا کیا کر لیا، انہوں نے کیوبا کا کیا کر لیا۔ کیوبا میں ابھی تک 60 سال سے کیوبا ان کے ناک کے نیچے بیٹھا ہوا ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکے۔ خوف انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، 18 کروڑ کی آبادی ماشاءاللہ، پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، ایک کلیکٹیو سیکیورٹی پولیٹیکل بلاک بنا سکتے ہیں، نیٹو کی سپلائی لائنز کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم ایک بریک لیں گے اور اس میں 2 سوال آپ سے آگے چل کے جو کریں گے، وہ سوال یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ ان سیاستدانوں کا یا ان لوگوں کا جو اس ملک میں کرپشن کر رہے ہیں، جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، ماشاءاللہ سیاستدانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں جو بڑے پیٹریوٹک ہیں، بڑے ایماندار ہیں، لیکن وہ منظر عام پر نہیں ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اور طاقت ان لوگوں کے پاس ہے آپ نے کہا جو اس وقت کرپٹ ہے۔ تو وہ کرپٹ لوگ جو ایک بڑی تعداد میں اور جن کے ساتھ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، کیا وہ ایسے حالات میں جب سپریم کورٹ اور افواج پاکستان اپنا رول ادا کرے گی تو ان کا ریزسٹنس نہیں آئے گا؟ ایک سوال تو یہ ہے میرا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس موقع پہ عوام کا کیا رول ہوگا اور کیا ہونا چاہیے تاکہ انہیں ایک ڈائریکشن ملے، کیونکہ آپ نے کہا میجورٹی آف دا پاکستانی، بہت بڑی تعداد پیٹریوٹک ہے اور وہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں زید حامد صاحب سے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، اور پاکستان اگر حالت جنگ میں ہے تو پھر یہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس دو ادارے بچ گئے ہیں، سپریم کورٹ اور افواج پاکستان، اب ان کا کیا رول ہے؟ عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے، سپریم کورٹ کو اپنا رول ادا کرنا ہے، افواج پاکستان اپنا رول ادا کر رہی ہے، اسے مزید اپنا رول ادا کرنا ہے، ورنہ بقول زید حامد کے کہ اگر اسی طریقے سے یہ ادارے کرپشن کے حالات میں تباہ ہوتے رہے تو پھر یہ ملک جس طریقے سے بیرونی طاقت اس ملک کو توڑنا چاہتی ہے، ہم قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کرپٹ حکمران ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان میں بڑے اچھے سیاسی لوگ بھی ہیں، بہت پیٹریوٹک لوگ ہیں جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو لایا جائے جن کے اوپر انگلی اٹھائی جائے تو کوئی کرپشن نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے۔ کیا کہیں گے زید حامد صاحب میرے اس دو سوالوں کا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ریزسٹنس دے گی، وہ سول سوسائٹی میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مفاد پرست لوگ ہیں، سیاست میں بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں، حکمرانوں میں بھی ہیں اور اداروں میں بھی ہیں، تو وہاں سے تو ریزسٹنس آئے گی، اور عوام کس طریقے سے اپنا رول ادا کرے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے دانش، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کرپٹ ایلیمنٹس ہیں جن کے مفادات کو زد پہنچتی ہے وہ شدید مزاحمت کریں گے، لیکن دو باتیں، وہ مزاحمت فوج کے خلاف اور عوام کے خلاف نہیں کر سکتے۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان حکمرانوں سے آپ سڑک پہ چلے جائیے، ہماری بات پہ یقین نہ کیجئے، سڑک پہ چلتے کسی آدمی سے پوچھئے کہ ان حکمرانوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تو وہ سب یہی کہیں گے کہ ان کو اسلام آباد کے کھمبوں پہ لٹکا دینا چاہیے۔ اس وقت جتنا غم و غصہ اس پوری قوم میں ہے، جس کو نہ آٹا مل رہا ہے، نہ بجلی مل رہی ہے، نہ گیس مل رہی ہے، جس کو پیٹرول اور بجلی کے ٹیکسز میں تقریباً تباہ برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے، لوگ حلال رزق نہیں کھا سکتے، اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتے تنخواہ کے اوپر، یہ ایک عوامی سیلاب بن رہا ہے۔ ہر روز پاکستان کے کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی علاقے میں رائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، فساد ہو رہے ہوتے ہیں، ہڑتال ہو رہی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے بھی بڑے بڑے طاقتور حکمران عوامی طوفان کے آگے بہائے چلے گئے۔ شاہ آف ایران اپنے آپ کو بڑا فرعون سمجھتا تھا، لیکن جب عوامی انقلاب آیا تو اس کا پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ گیا کدھر۔ وہ ملکہ جو کہتی تھی لوگوں سے کہ تم کو روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو، تو چند دنوں بعد اس کا سر اس کے محل کے باہر لٹکا ہوا نظر آیا لوگوں کو۔ ان حکمرانوں کا یہی حال ہے، یہ تو اپنے گورننس کا دفاع نہیں کر سکتے، ان کو نہیں بچا سکتے، ان کی خوف کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگوں میں گھل مل نہیں سکتے، کہ ان کو ہر وقت اپنی جانوں کا خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ نہ عوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ فوج کا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا۔ لیکن ہم پھر یہ بات ایمفسائز کریں گے دانش کہ اگر سپریم کورٹ اور فوج نے آرگنائز چینج نہیں لایا، سسٹم کے تھرو، آئین کے تھرو، کانسٹیٹیوشن کے تھرو آپ یہ چینج لے کے نہیں آئے، تو پھر ایک بہت بڑی اسٹریٹ انارکی ہوگی، اور وہ اتنی بڑی ہوگی کہ پھر یہ تمام سسٹم بہا کے لے جائے گی۔ پھر نعوذ باللہ یہ طالبان جیسے سوات میں قبضہ کیا تھا اس طرح کی، نہ کراچی کا حال دیکھ لیجئے آپ، پاکستان کے شہروں کا حال دیکھ لیجئے، ایک بھوکا، ایک موب، ایک انارکک، ایک پاپولیشن آبادی جو ہوتی ہے وہ پھر کسی قانون کو، کسی لا، کسی کانسٹیٹیوشن کو، کسی morality کو نہیں دیکھتی۔ پاکستان میں ایک طرف اب سیکٹیرین وار بلڈ کی جا رہی ہے، مختلف ایکسس پہ کلاس وار بلڈ کی جا رہی ہے ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان، جس کے گھر میں گیس نہیں ہے، جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور دوسری طرف 20-20 50-50 گاڑیوں کا قافلہ جاتا ہے اس کی ناک کے سامنے سے، تو اس کے غم و غصے کا اندازہ کیجئے۔ اس کو 2-2 گھنٹے سڑک پہ روکا رکھا جاتا ہے کیونکہ VIP ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے، اس کے جلال کا اندازہ کیجئے۔ دیکھیے ہم پینک نہیں پھیلا رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے فضل سے اس پاکستان پر قربان کرنے والے ہم نے کہا 18 کروڑ موجود ہیں، یہ ایک ہینڈ فل ہے، چھوٹی سی جماعت ہے کہ جو کرپشن کے ذریعے اس اپنے مفادات کو، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ ان میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ بدنصیبی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے اس نے پاکستانی ہونے کا حق نہیں ادا کیا۔ They have betrayed this nation. انہوں نے اپنے اوتھ کو بٹرے کیا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن اور آئین کو بٹرے کیا۔ یہ جیسے ہم نے کہا یہ آئیڈیالوجی، اس وقت سر میرے پاس ٹائم کم ہے، میں چاہوں گا مجھے اب یہ بتائیں کہ سولوشن میں میڈیا کا رول، عوام کا رول، سول سوسائٹی کا رول، ان لوگوں کا رول جو پیٹریوٹک ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے انہیں؟ دیکھیے دانش، اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ لڑی جاتی ہے وہ میڈیا اور پرسپشن کے محاذ پہ لڑی جاتی ہے، اور یہ بدنصیبی سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا 4th پلر آف دا اسٹیٹ نہیں ہے، لٹرلی 5th کالم آف دی اینیمیز ہے،
جس طرح انہوں نے پورے ملک پہ بریکنگ نیوز کی ڈپریشن طاری کر دی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے 50 چینلز نے، جس طرح قوم کو فحاشی پہ، برائی پہ، بدکاری پہ، کنفیوژن پہ لگا دیا ہے، جس طرح نہ ویلیوز ہیں نہ ویلیو ہے میڈیا میں، کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے. ٹاک شوز کو دیکھیے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے آدمی کا. پاکستان میں لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے صرف میڈیا کو دیکھ کر. میڈیا کو بھی اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، ورنہ یہ عوامی طوفان جو اٹھ رہا ہے، جو عدلیہ کی گرفت آئے گی، جو فوج کا ڈنڈا آئے گا، یہ پھر صرف کرپٹ سیاستدانوں پر نہیں آئے گا. پاکستان کا میڈیا اس کو 4th پلر آف دا اسٹیٹ بننا پڑے گا. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے پڑیں گے. کشمیر پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. انڈیا میں سمجھوتا ایکسپریس پہ ہندو زائنسٹ پکڑے گئے ہیں کہ جو پکڑے گئے ہیں کہ جو سارے الزامات جو مسلمانوں پہ اور پاکستان پہ لگتے تھے وہ پتہ لگا کہ ہندو ایکسٹریمسٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود پاکستانی میڈیا میں ایک خبر نہیں ہے اس کے اوپر کہ انڈیا کو امبیرس کس طرح کیا جائے. پاکستانی میڈیا کو پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھنا پڑے گا. اب خبرناموں کا حال یہ ہو گیا ہے، اب خبریں دیکھیں تو اس میں انڈین گانے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہے جو کراس نہ ہو چکی ہو. تو یہ بات ہم آپ کے ذریعے بھی دانش اور صاف بات آپ کو کر رہے ہیں کہ ہماری بات کوئی مانے یا نہ مانے، دیگر دانا حضرات آیت کے نہ آیت، یہ فقیر باز آیت کے نہ آیت. آپ کو وارننگ دی جا چکی ہے، بتایا جا چکا ہے کہ یہ پاکستان تو اللہ کی امانت اور حفاظت میں ہے ہی. پاکستانی اپنی خیر منائیں، یہ حکمران اپنی خیر منائیں. یہ کرپٹ لوگ، وہ ایلیمنٹ جو پاکستان کی عزت اور آبرو بیچ چکے ہیں، کیونکہ اب وقت نہیں ہے زیادہ. 2011 اس کے کچھ عرصے، کچھ ہفتے، کچھ مہینوں میں فیصلے ہو جائیں گے. اگر سپریم کورٹ اور فوج اور پیٹریوٹک میڈیا اپنا کردار نہیں ادا کرے گا، پھر اس کو شکایت کا حق نہیں ہے کہ اگر ایک اللہ کا عذاب یا عوام کا سیلاب کچھ اس نظام کو تبدیل درہم برہم کر کے نہ رکھ دے. انشاءاللہ اس پاکستان کی حفاظت کی ضمانت ہے اللہ کے فضل سے. لوگ اپنی خیر منائیں جو اس پاکستان کی آبرو کو بیچتے رہیں. ٹائم اب نہیں ہے ان کے پاس زیادہ. زید حامد صاحب بہت شکریہ، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، ہم نے آج جو بات رکھی تھی وہ یہ رکھا تھا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال کو آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. سیاستدان کیا کر رہے ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں، پاکستان میں معیشت کا کیا حال ہے، IMF ورلڈ بینک کی ڈکٹیشن کس طریقے سے ہے، اور ہمارے حکمران کیا رول ادا کر رہے ہیں. ہمارے پڑوسی کتنے آگے جا رہے ہیں، پاکستان کس جگہ پیچھے جا رہا ہے. پاکستان میں 18 کروڑ مسلمان جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بہت برے حالات میں رہ کر بھی پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتی ہے. ایک وقت کا کھانا کھا کے پاکستانی پاکستان کے لیے محنت کرنے کی بات کرتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ادارے تباہ ہو رہے ہیں، پاکستان کی حکومت وہ کام نہیں کر پا رہی ہے، پاکستان کے سیاستدان کرپشن میں انوالو ہیں، بیوروکریسی کرپشن میں انوالو ہے. ہم سب کس جگہ اپنے ادارے کو لے جا رہے ہیں؟ اب 2 ہی ادارے رہ گئے ہیں، اور ایک ہے وہ ہے سپریم کورٹ اور ایک ہے افواج پاکستان. زید حامد کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو اپنا آگے رول ادا کرنا ہے، اور اگر یہ رول نہیں ادا کریں گے تو یقیناً پاکستان کے اندر انارکی ہوگی، اور یہ پاکستان کے لوگوں میں بہت بڑی خرابی ہوگی. پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے میڈیا کو، میڈیا نے آیا کہ میں ان کی بات سے متفق نہیں ہوں، میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے، بہت سا میڈیا اپنے لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے، میڈیا کرپشن کو اوپن کر رہا ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں بیوروکریسی نے اور اداروں کے سربراہوں نے، حکمرانوں نے اور وزراء نے، وزیر اعظم نے جو کرپشنز کی وہ کبھی اوپن نہیں ہوئی جو آج اوپن ہو رہی ہے. تو کئی حد تک میڈیا بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. کسی جگہ ہو سکتا ہے کوتاہی ہو، یقیناً میڈیا کو آنا پڑے گا اور اپنا